وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آ سکو تو آؤ، ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بہت ہی بڑا احسان فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم، شفیق، کریم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت محمدیہ کو تربیت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اتنا ڈرو کہ اللہ رب العزت فوراً ہی گناہ کے بعد، جب ڈر پیدا ہو گناہ کے بعد، تو اللہ رب العزت فوراً مغفرت فرما دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، معاشرت سکھائی، مبالغت سکھائی، دعوت سکھائی، اٹھنا سکھایا، سونا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا، اپنے گھر کے طور طریقے کو کس طریقے سے بہتر رکھنا ہے وہ بتلایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی امت کے لیے ایک بہت ہی رحیم ذات کو بھیجا جنہوں نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ انسان کو سمجھا دیا۔ معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سمجھائی کہ ایک مرتبہ ایک بکرے کا سرہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا گیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں، کیوں نہ میرے پڑوس میں رہنے والا میرا بھائی، مسلمان بھائی، وہ مجھ سے بھی زیادہ تنگ دست ہے، اس کے گھر بھیج دو۔ انہوں نے وہ بکرے کا سرہ ان کے گھر بھیج دیا۔ جب ان کے یہاں پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ میرے گھر تو آ گیا، میں تو پھر بھی روکھی سوکھی کھا لیتا ہوں، نہ جانے میرے پڑوس میں رہنے والے گھر کا کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے چلتے 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 جس گھر میں آیا تھا اس گھر سے آگے بڑھا تھا دوسرے پڑوسی کی طرف، اسی گھر میں واپس لوٹ آیا۔ کسی نے بنایا نہیں، کسی نے پکایا نہیں، جہاں سے چلا تھا وہیں آ رکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت اس طریقے کی سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی سکھائی، اور بھائی چارگی میں ایک مشہور واقعہ ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ شام سے ایک نوجوان چلا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس وہ نوجوان پہنچا، سلام دعا کے بعد
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نوجوان شام سے چلے، مدینہ پہنچے، اتنا لمبا سفر طے کیا، یہ بتاؤ کہ راستے میں جو مسلمان بھائی تجھے ملے وہ کس طرح کے ملے؟ جواب دیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی جی کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی بھی ازواج مطہرات حیات رہی ہیں، ان میں اس قسم کی چپکلش جیسا کہ آج ایک ہمارے گھر میں کرتی ہے کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا، اپنی بیٹی کو پکارنے کا طریقہ بتایا، اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹے کی تربیت کس طرز پر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹے کی تربیت کس طرز پر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال حلال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتایا، صدقہ نکالنے کا طریقہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا، تربیت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کے گھر کی ہے؟ کس کی زوجہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کے پاس مال آتا ہے اور وہ اتنا بھی اپنے پاس نہیں رکھتی، سارے کا سارا تقسیم کر دیتی ہیں، خود روزے سے ہوتی ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، ایک باندی آتی ہے، کہتی ہے کہ اے عائشہ، تو نے اتنا بھی نہ سوچا، جتنا مال تھا تو نے سارے کا سارا خرچ کر دیا، اتنا بھی نہ سوچا کہ ایک پنیر کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لو تاکہ افطار میں کام آئے۔ انہوں نے اتنا مال بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا کہ صرف افطار ہی کر لیا جائے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی تربیت کس طریقے سے کی، اپنی بیٹی کو کس طریقے سے پکارا، اسے ہی سوچ کر ہم خوش ہو لیں، اس کا مقصد یہ نہیں۔ حقیقی مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی گزاری، کاروباری زندگی گزاری، کسی کا کام کرنے کی زندگی گزاری، مسجد کی زندگی گزاری، حجرے کی زندگی گزاری، مدینہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چلے تھے، مکہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، طائف کی گلیاں گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، گزرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور آج اپنے محلے کی گلیوں میں گزرنے والے ہم بھی ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اپنے گلی میں چلتے ہیں ہم لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان شخص، اس کی نگاہ دوسری دفعہ کسی نامحرم عورت پر نہیں پڑ سکتی۔ دوسری دفعہ کیوں فرمایا؟ ایک دفعہ تو چلتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ جان کے ایک دفعہ دیکھ لو اور اچھی طرح دیکھ لو، ایکس رے کر لو، اس کے بعد کہو کہ نہیں اب دوسری دفعہ نہیں دیکھنا، یہ جرم ہے۔ صراحاً ایک دفعہ نظر پڑ گئی گزرتے ہوئے، پتہ چلا کہ عورت جا رہی ہے، فوراً ہی نظر کو جھکا لیا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ نبی تھے اس لیے انہوں نے کر لیا،
ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے نبی کو دیکھا، اس وجہ سے وہ رضی اللہ عنہ بنے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی نے انہیں دیکھا، اس وجہ سے صحابی بن گئے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صحابی نے تابعی کو دیکھا، اس لیے وہ ولی بن گیا۔ یاد رکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو جہل پر بھی پڑی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عکرمہ پر بھی پڑی تھی۔ ابو جہل نامراد ہوا، مردود ہوا، اور آج بھی آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میرے بیٹے کا نام ابو جہل ہو؟ کیوں؟ نظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بھی پڑی ہے۔ عکرمہ نام رکھتے ہیں، عکرمہ بیٹا ابو جہل کا ہے۔ ہم پھر بھی عکرمہ نام رکھتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ نبی کی نظر عکرمہ پر بھی پڑی، اور جب عکرمہ پر پڑی اس وقت عکرمہ مسلمان تھا، اور نبی کی نظر ابو جہل پر پڑی، اور جس وقت پڑی اس وقت ابو جہل کافر تھا، اور آخری وقت تک کافر رہا، اور اسی وجہ سے نامراد رہا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نبی تھے، وہ کر چکے تھے، وہ نبی تھے اس لیے اللہ نے ہمت دے دی، وہ نبی تھے اس لیے وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا، جب تک تو نمونہ نہیں بنائے گا تیرے اندر نبی کے اوصاف نہیں آنے دوں گا میں۔ نبی کے اوصاف تب آتے ہیں جب نبی کی طرز پر زندگی گزاری ہو، جب نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا ہو۔ ہم یہ کہیں کہ صحابی نے کر لیا، اس نے اس وجہ سے کر لیا کہ اللہ رب العزت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق فرمائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو میرے حکموں کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی تھے اس وجہ سے اللہ کی اطاعت کر لی، تو حکم وہی تجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اور نبی آنا نہیں، نبی آخری تھے، اور وہ خود فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب قرآن اور حدیث میں ثابت ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے تیری اور میری زندگی کو بدلنا نہیں ہے، پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نبی والا کام امتی کے ذمہ لگایا۔ کس وجہ سے لگایا؟ اسی وجہ سے لگایا کہ بعد میں نبی نہیں آئے گا، اپنے اس نبی کا کام تمہیں کرنا ہے۔ کیا کام ہے؟ کوئی نان مسلم ہے اسے مسلمان کرنا ہے، کوئی مسلمان ہے اللہ کا باغی ہوا پھرتا ہے، لبرلزم میں گھس چکا ہے، اسے دوبارہ اسلام کی طرف لانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لبرلزم کا عقیدہ اتنا حاوی ہو کہ وہ انسان بچے کھچے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک شخص تھا، عالم دین تھا، امام مسجد تھا، امام مسجد بھی ہے، مقرر بھی ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، عالم بھی ہے، فاضل ہے، قاری ہے۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، اس نے غسل نہیں کیا تھا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہیں کیا۔ وقت دیکھا، وقت کم ہے، نمازی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اب اگر میں نہانے کے لیے جاتا ہوں تو نمازی کیا سوچیں گے، آج ایسے ہی نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اس نے ایسے ہی نماز پڑھا دی بغیر غسل کے۔ سوچا کہ دیکھتے ہیں اللہ کا کون سا عذاب آئے گا۔
اللہ کا کون سا میرے اوپر عذاب آئے گا کہ میں نے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں قدم رکھا، جبکہ مسجد بالکل پاک جگہ ہے، میں نے مسجد میں قدم رکھا، پھر مصلی رسول پر کھڑا ہوا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، صرف خود اکیلے نہیں کی بلکہ پیچھے جتنی بھی صف تھی، جتنے لوگ تھے، ان سب کو نماز پڑھائی، اب نہ جانے میرے اوپر اللہ کا کون سا عذاب آئے گا۔ یہی سوچتا رہا، اس سے محسوس ہوا اللہ کا تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ کچھ عرصہ بعد بے وضو نماز پڑھا دی، یا وہی عادت بنا لی کہ ہم بستری کی، سو گیا، صبح اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، مصلی پر چڑھا، نماز پڑھا دی۔ اس نے دیکھا کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ وہ بڑا ہی تسلی کے ساتھ اپنا وقت گزارتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا ذرا ایسا کر کے دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اختیار کرتے ہیں۔ عیسائیت اختیار کر لی۔ ایک عالم فاضل ہے، قاری ہے، اس کے سینے میں کئی احادیث ہیں، اس کے سینے میں کئی قرآن کی آیات ہیں، اور ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور اسلام کو رد کر دیتا ہے۔ محلے کے کچھ بزرگ حضرات اس کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہو، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کی، ناپاکی کی حالت میں سو گیا، صبح اٹھا، نماز کا وقت قریب تھا، میں گیا، جا کے جماعت کروا دی، میں نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا، میں نے کئی دفعہ یہ کام کیا، اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب اتنا یہ کام، ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنے سے اللہ کا عذاب نہیں آتا، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانے سے اللہ کا عذاب نہیں آتا، مصلی پر کھڑے ہونے سے اللہ کا عذاب نہیں آتا، کئی نمازیوں کی نماز غلط کرانے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، کیوں نہ عیسائیت قبول کر کے دیکھ لوں کہ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے کہ نہیں۔ ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تو اس سے ایمان کی اتنی وسیع دولت چھین لی اور تجھے عیسائیت اختیار کرنی پڑ گئی۔ آج بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں، ہم خود عالم ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے احادیث کی کتابوں کو دیکھنے کی یا ان لوگوں کی جنہوں نے احادیث کی کتابوں کو پڑھا ہے، جو عالم ہیں ان کی ہمیں کیا ضرورت؟ جہاں اتنی زندگی گزر گئی تھوڑی اور گزار کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایک عام جملہ سننے کو ملتا ہے، اور سرائکی میں ہے کہ لکسن آسن قبرن تے لکسن خبرن، یعنی جب قبر آئے گی تب خبر ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کون سی چیز قبر کی، حشر کی، جنت اور جہنم کی انسان سے چھپا کر رکھی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سامنے آ گئی، اب اس کے بعد کیا، کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ جب قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا؟ کیا دوبارہ تو زندگی اسی زندگی میں لوٹ کر آئے گا؟ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور دوبارہ اسی طریقے سے دنیا قائم ہوگی اور دوبارہ کسی کا باپ بیٹا بن کر میں پیدا ہوں گا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ پھر کس سوچ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تب خبر مل جائے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ خبر مل چکی ہے، اب اس قبر کی تیاری کرنی ہے۔ کیا قبر کی تیاری تیری اور میری ہے؟ ہم نے تو دین اسلام کو بس مذاق بنا کر رکھ دیا۔ ہم کسی داڑھی ٹوپی والے کو دور سے دیکھیں نا
ہم کہتے ہیں بڑی طنزیہ لہجے میں وہ مولوی آ گیا ہے۔ ہمارے حلقہ احباب میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سر پر ٹوپی رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، اور اپنے دوستوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا رہتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، نماز پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ کر لیا کرو، اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو اپنا لو۔ ہم اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنا اس کا طنز و مزاح کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ یا تو باغی ہو جاتا ہے اسلام سے یا پھر احباب سے، اور جب احباب سے باغی ہوتا ہے ہم پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی تھا، اسے کیا پتا کہ پڑھے لکھوں کی محفل کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں ایف ایس سی کر چکا ہوں، یونیورسٹی میں بھی میں وقت گزار چکا ہوں، کالج میں بھی وقت گزار چکا ہوں، میں نے ان پڑھے لکھوں کی محافل بھی اٹینڈ کی ہے۔ یقین جانے کہ ایک مولوی کی محفل، ایک مولوی، زیادہ نہیں، ایک مولوی کی محفل اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے کہ وہ پڑھے لکھا طبقہ، وہ پڑھا لکھا طبقہ اس کے زیرو مائنس زیرو کے برابر بھی نہیں۔ اگر اسی طرح کر دیں اشاریہ 0.000 کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ سارے محافل اٹینڈ کی، مجھے تو وہاں پہ کچھ نہیں ملا۔ آپ تجربات کر رہے ہیں، کر چکے ہیں کہ مولوی کتنا غلیظ انسان ہے، جگہ جگہ یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، داڑھی، ٹوپی، نماز، ذکر اذکار، اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینا صرف ایک دکان کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے علماء کو بدنام کر رکھا ہے، داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی سر پہ رکھی، لوگوں کو دعوت دین بھی دیتا پھرتا ہے، نماز کی دعوت دیتا پھرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کاروبار میں جاتا ہے ناپ تول میں بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ ہم ایک اس غلیظ انسان کی وجہ سے تمام علماء کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ وہ علماء صرف اس وجہ سے فرمایا کہ انسان کو سمجھ آ جائے، جو ایک آیت قرآن کی جانتا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتا، تفسیر بھی نہیں جانتا، صرف ایک آیت ناظرہ پڑھ لیتا ہے، اور میں ایسا ہوں کہ مجھے وہ ایک آیت کیا ایک لفظ بھی قرآن کا نہیں آتا، تو میرے لیے وہ عالم ہے، اس کی قدر میرے لیے ضروری ہے۔ اگر میں اس کی قدر نہیں کرتا، کل قیامت کے دن انبیاء کے وارثوں میں وہ بھی شامل ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ میرے 4 بیٹے ہوں، 5واں چھوٹا سا ابھی پیدا ہوا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور میرا انتقال ہو گیا، میں فوت ہو گیا، تو میرے بعد میری جائیداد کے حصے میں میرے اس بیٹے کو بھی شامل کیا جائے گا جس نے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر میں اپنی جائیداد کے بارے میں اتنا غیرت مند ہوں تو دین کے بارے میں بے غیرت کیوں ہو جاتا ہوں؟ دین کے بارے میں میں سوچنے پر مجبور کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو اللہ کے نبی کا ورثہ ہے، بلکہ ایک نبی کا نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ورثہ سنبھالے پھرتا ہے۔ ایک آیت ہے تو اسی ورثے میں سے لی ہے، اور ہم تو بڑے بڑے علماء، جید علماء کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے نظام کو اپنانا ہی پڑے گا اگر کامیابی ہمیں چاہنی ہے تو۔ کامیابی ہمیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ کاش میں اتنا پیسے والا ہو جاتا، کاش میرے پاس کوٹھی بنگلہ مکان ہو جاتا، مگر مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ سنتوں پر عمل کر لے، مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے احکامات کو مان لے، مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ نماز پڑھ لے،
میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کیا سنائی نہیں دیتا کہ اللہ کا منادی روزانہ اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ کیا ہے الفاظ؟ اور بتاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہ ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اور آؤ، کہاں آؤ؟ نماز کی طرف آؤ۔ کس لیے آؤ؟ اس وجہ سے آؤ کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ تیری کامیابی نماز میں ہے، تو نماز کو چھوڑ کے کامیابی ڈھونڈتا پھرتا ہے، اللہ کی قسم تو کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کے پاس آئے بغیر۔ اور جو اللہ کے پاس آئے بغیر کامیابی ہے وہ دنیا کی جنت ہے جس میں تیرا حصہ ہے، آخرت کی جنت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اور یہ میرا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔